وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ آج سورہ حج کی آیت نمبر 78 سے بیان ہے، اور اس آیت میں جس چیز کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حکم ہے، تو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی جب جہاد کرنے کا وقت آئے تو یہ جہاد ایسا نہ ہو کہ دنیا کے لیے کیا جا رہا ہو یا نام کمانے کے لیے کیا جا رہا ہو کہ میں لڑوں گا دشمنوں کی صف میں آگے نکل کر تلوار پکڑ کے لوگ دیکھیں گے میں بڑا بہادر ہوں۔ نہ تو نام کمانے کے لیے ہو نہ دنیا کے لیے ہو، کیونکہ میں اس حدیث کا کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 ایسے بندے بھی لائے جائیں گے، ایک وہ قرآن پڑھنے والا، وہ حافظ قرآن جو ہر وقت قرآن پڑھتا تھا، مگر اللہ کہے گا جب اس سے پوچھا جائے گا اس نے کیا کیا، تو وہ کہے گا میں قرآن پڑھتا تھا، یعنی کہ وہ لوگ بتائے گا کہ میں قرآن پڑھتا تھا پڑھا تھا، کہے گا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک وہ سخی جو سخاوت کرتا تھا، اس کے متعلق بھی فرمایا جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں سخی تھا، میں لوگوں میں سخاوت کرتا تھا۔ اور ایک وہ مجاہد جو کہے گا کہ میں میدان جہاد میں گیا، کیونکہ وہ جو حافظ قرآن ہے وہ قرآن پڑھتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا زبردست قاری ہوں، اپنی بزرگی اپنی نیکی دکھانے کے لیے، اور ایسے حافظ قرآن آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ وہ جو سخاوت والا تھا، ایسے سخی بھی آپ کو بڑی جگہوں پر ملیں گے۔ 1000 روپیہ ادھر پکڑا دیا، 5000 ادھر پکڑا دیا، 2000 روپیہ ادھر پکڑا دیا، لوگ آگے پیچھے پھیریں اور لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو یہ بندہ کتنا سخی ہے جن سے اپنے نام کے لیے۔ اور ایک بندہ وہ جو جہاد میں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیا تصور کیا جا سکتا ہے جہنم کی آگ جس کے سامنے یہ دنیا اور کائنات ساری زمین کانپتی ہو جہنم کی آگ کے سامنے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرنا جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی نہ تو جہاد دنیا کے لیے ہو اور نہ نام کمانے کے لیے ہو، اور نہ مال غنیمت کے لالچ کے لیے ہو کہ چلو اس میں دشمنوں کی مال غنیمت تو ہاتھ آئے گا نا۔ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے یہ جہاد ہو، صرف اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے یہ جہاد ہو۔ اس کے علاوہ اس جہاد میں نہ تو کوئی دنیا ہو، نہ کوئی مال غنیمت ہو، نہ کوئی دولت ہو، کسی چیز کی بھی خواہش نہ ہو۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا وَجَاهِدُوا، اور اللہ کے راستے میں فی اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو، حق کا جہادی، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس طرح جہاد کرو۔ جہاد، اگر جہاد میں گئے ہو تو پھر اللہ کے دین کی احیاء اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے یہ جہاد ہے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، اور زبان کی قوت سے بھی اور جسم کی قوت سے بھی، ہر قوت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی حدود کو قائم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش اور جدوجہد کرو، جہاں تک ممکن ہے وہاں اس حد تک چلے جاؤ۔ ہر جہاد تو پھر یہ ہے کہ اپنے دلوں سے ناجائز خواہشوں کو بھی نکال دو، کوئی ناجائز خواہش تمہارے دل میں نہ رہے، یہ جہاد ہے۔ اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کی محبت کو نکال دو۔ ہر وہ چیز، ہر وہ ایسی چیز جس سے تمہیں محبت ہے اور وہ چیز اللہ سے غافل کرتی ہے، اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو۔ تو عبداللہ بن مبارک نے یہ کہا کہ جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنی خواہشوں سے جہاد کرو۔ صرف تلوار سے جہاد نہیں ہوتا، اپنے نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے، اپنی خواہشوں سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، اپنے نفس اور اپنی خواہشوں سے جہاد کرو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم آ گئے ہو، خوش آمدید۔ جب غزوے سے واپس آئے تم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ مسلمان حیران ہوئے، مسلمانوں نے کہا جہاد اکبر کی طرف آئیں جہاد اصغر سے؟ تو انہوں نے کہا جہاد اکبر کی کیا تعریف ہے؟ یعنی ہم تو میدان جنگ میں یعنی کہ تلواروں سے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر پیش کر آنی، تو وہ جہاد اصغر ہو گیا، تو پھر جہاد اکبر کیا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا تم جو آ رہے ہو نا غزوے سے، وہ جہاد اصغر تھا، اب تم جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ تو پھر جہاد اکبر کی ہے کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اکبر یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشوں کے ساتھ جہاد کرے، اپنی خواہشوں سے، یعنی جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ، کہ اللہ کی رضا کے لیے نفس پر قہر کر کے عبادات کو سر انجام دیتا رہے۔ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو حتی الوسع پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ جہاد اکبر۔ حضور نے فرمایا وہ تھا جہاد اصغر،
اب تم آئے جہاد اکبر کی طرف، حالانکہ وہاں تلواروں سے جانوں کے نذرانے دیے جا رہے تھے، گردنیں کٹوائی جا رہی تھیں۔ حضور نے فرمایا اپنے نفس کے پر قہر کرنا اور عبادات کو سر انجام دینا، ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دینا، ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دینا۔ اصل میں اس کو جہاد اکبر اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد نہ کر سکے، اپنے نفس سے آپ کے اندر جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس سے جہاد نہ کر سکے، یعنی اپنے داخل سے جہاد نہ کر سکے، وہ اپنے خارج اور اللہ کے دشمن سے جہاد کیا کرے گا؟ جو اپنے اندر سے جہاد نہ کر سکے، وہ جو تمہیں عجیب و غریب خواہشات دلاتا ہے اور عجیب و غریب دنیا کی رغبت دلاتا ہے، جو بندہ اپنے اندر سے جہاد نہ کر سکے، وہ اپنے خارج، جو باہر کا دشمن ہے، جو اندر کے دشمن کو تو قابو نہیں کر پا رہا، جو اس سے گناہ پر گناہ کروائے جا رہا ہے، وہ اپنے خارج یا باہر جو اللہ کا دشمن بیٹھا ہے اس سے جہاد کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اس سے جہاد؟ اس کا نفس اس کا دشمن ہے، جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے، اور وہ اس کا نفس جو ہے وہ اس پر مسلط ہے، اور جب تک وہ دشمن کے مقابلے پر جانے کے لیے اپنے نفس سے جہاد نہیں کرے گا، وہ اندر والے دشمن سے، وہ خارجی دشمن سے کیا لڑے گا؟ باہر والے دشمن سے کیا لڑے گا؟ جو باہر ہے، جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو ہر قسم کے غلط راستے کی رغبت دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے، ذوق دلاتا ہے، جو ان سے نہیں لڑ پا رہا، وہ باہر کیا لڑے گا؟ تو اس لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا جو ان سے یہ جہاد اکبر ہے، اور باہر والے دشمنوں سے جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے۔ باہر والے دشمنوں سے جہاد کرنا، جہاد یہ کہ شیطان کے ہر طرح کے وسوسے کو رد کر دیا جائے، شیطان آپ پر غالب نہ آ سکے، آپ پر غالب نہ آ سکے۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جہاد یہ بھی ہے، جہاد کی کئی قسمیں، قلم سے بھی جہاد ہے، جو لوگ قلم سے، زبان سے، تحریر سے، تقریر سے جہاد کرتے ہیں، یہ جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کو مارنا، فقط اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، ان کے دلوں کے اندر اس پیغام کو ڈالنا، یہ بھی جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایک بات بھی موجود ہے اس کو آگے پہنچا دو، تمہارا کام ہے اس بات کو آگے پہنچا دینا، مت اس کو اپنے تک محدود رکھو، اس کو آگے پہنچا دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچا دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے عظیم جہاد جن سے، سب سے عظیم جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو سب سے اونچا، سب سے عظیم جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد، وہ ہے پھر ظالم حکمران کے سامنے جو حق اور سچ کی بات ہے، انصاف کی بات کہہ دینا۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں فرمایا، یہ آیہ کریمہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔